علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ عزیز سامعین، آج اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی نشانیاں۔ جب بھی کسی انسان کو اس کا کوئی دوست کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کو دیکھ کر ہی فوراً اپنا دوست یاد آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کی ایک ایک شے اللہ کی نشانی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر، تمام کے تمام یہ جاندار سب کے سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور خود انسان کے اندر بھی ایسی ہی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ پہلے ہم ذرا غور تو کریں۔ آج ہم بڑے ہی آرام سے پیالوں میں اور گلاسز میں دودھ پی لیتے ہیں۔ اگر ہم سچ مچ اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ آپ اس نظام پر ذرا غور کریے کہ ایک جو گائے کو چارہ کھلایا جاتا ہے، بالکل سوکھا چارہ، آپ غور کریں گے تو اس چارے کے اندر آپ ذرا سی چکناہٹ تک نہیں پائیں گے، لیکن وہی چارہ جب گائے کو کھلایا جاتا ہے تو اسی چارے سے خون بنتا ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بن جاتا ہے اور اسی چارے سے دودھ تھنوں میں بھر جاتا ہے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اور اس دودھ کے اندر گوبر اور خون کے اثرات تو دور، اس کی بو تک نہیں پائی جاتی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا نظام ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اپنے آپ بن جائے؟ تو آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ایک دودھ کمپنی سے پیک ہو کر آپ کے گھر تک اپنے آپ نہیں آ سکتا، تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ دودھ اس گائے کو چارہ کھلانے کے بعد اتنی آسانی سے وہ بے عقل جاندار اپنے آپ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بہت ہی بہترین نظام اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ عزیز سامعات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت کو آیت الآیات کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری نشانیاں ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں کہ قرآن کی کسی اور آیت کے اندر اتنی ساری نشانیاں ایک ساتھ نہیں جمع کی گئی، اور یہ بہت ہی بڑا گلدستہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں نشانی، سائن، یعنی جب بھی ہم کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، سائن مطلب وہ سائن ہمیں کسی بات کا پتہ بتا رہا ہے۔ جیسے ہم راستے میں ہوں تو جگہ جگہ پر سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اس سائن بورڈ کو دیکھ کر یہ معلوم کرنا ہے اپنے راستے کے بارے میں کہ کیا گاڑی کی رفتار تیز کرنے کو کہا گیا ہے، گاڑی کی رفتار کو کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا آگے اسپیڈ بریکر کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ اور یہ تو بہت بے وقوفی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اس سائن بورڈ کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اس کی ڈیزائن بہت اچھی ہے، یہ بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ ہمارا کام فی الحال یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ سائن بورڈ ہمیں اس چیز کا پتہ بتا رہا ہے، یعنی کہ ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اللہ کی تو جب بھی کسی نشانی کو دیکھیں تو ہمیں کسی چیز کا پتہ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر تمام شے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ ہمیں اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ عزیز سامعات، ہمارا کام، عزیز سامعات، جیسے کہ ہم صبح شام آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں تو ہم کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا حسین بنایا ہے، کتنا حسن ترتیب سے اسے سجایا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب آپ کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو تعریف تصویر کی کرتے ہیں یا مصور کی، جس نے اسے بنایا؟
تصویر کے بننے میں تصویر کا اپنا کوئی کمال نہیں، تعریف تو اس مصور کی جاتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو سراہا جاتا ہے، اور وہ تصویر خود چیخ چیخ کر اپنی زبان حال سے اپنے بنانے والے کا پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ عزیز سامعات، ذرا غور کیجئے، آپ ایمان تو رکھیے کہ اللہ نظر نہیں آتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کائنات کی ہر شے ایک ایک ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے، اللہ کے وجود کا پتہ دے رہا ہے۔ اس زمین پر ہم اور آپ تو اللہ کے کرایہ دار ہیں کہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے، ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر جانا ہے اور اپنے اس مکان مالک کو جا کر ایک ایک جاندار کو حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اس کے گھر میں رہ کر کیا کیا۔ عزیز سامعات، یہ تو بہت ہی ستم کی بات ہے کہ ہم صبح شام پھولوں کو، پھلوں کو اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں آج اس کا بنانے والا یاد نہیں۔ میں اور کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جائے کہ یہ دن اور رات کا آنا اپنے آپ سے نہیں ہے، اور یہ جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں یہ اپنے آپ نہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ عزیز سامعات، آج لوگ شہد کے بارے میں تو بہت بحث کرتے ہیں کہ شہد کا یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، اور یہاں پر ایک بات بہت ہی غور طلب ہے کہ جب ہم کوئی صحت کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی غور سے سنا جاتا ہے، جب بزنس کی بات کی جاتی ہے تو لوگ دلچسپی سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو منہ پھیر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح باتوں باتوں میں آپ یہ کہہ دیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے یہ شہد کتنا انتظام سے بنایا ہے، اس بے عقل چھوٹی سی مکھی کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ کڑوے کسیلے پھولوں کو چوستی ہے اور پھر اس سے اتنا میٹھا چٹکتا ہوا خالص شہد بنا دیتی ہے۔ یہ اس کے اندر یہ اپنی خود کی طاقت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں بعد میں ہو سکتی ہے، ابھی شہد کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ عزیز سامعات، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ایک بہترین غزل جو لکھی گئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پہ تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ یہ صبح یہ شامیں یہ دن اور یہ رات، یہ صبح یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم، یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں پہ ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اسی پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ عزیز سامعات، سورۃ البقرہ کی اس آیت کے مفہوم کو اپنے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لے کر سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں قسم قسم کے جانور کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدل دینا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، ان تمام کے اندر عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بصارت عطا کرے کہ ہم اس کی نشانیوں کو پہچان سکیں اور اس کا شکر ادا کر سکیں۔ ان سب سے نزدیک خود جو ہمارے اندر اتنے عجائبات موجود ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔
ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو غور کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے، ہمیں وہ عقل و ذہانت عطا کرے کہ جس سے غور و فکر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ایمان پر موت دے اور فرما برداروں اور ایمانداروں کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔